ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ رہے گا۔ پورا سال ہم خدا کے کلام میں سے ایک سوچ کو لے کر آگے بڑھتے رہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگلے سال میں ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس سال میں آخری باتوں کے ساتھ ہم اس کو کلوز کریں گے، اور میری درخواست ہوگی ایک اور نیا قدم اٹھا کے اس سوچ کو اپنے اندر مضبوط کریں۔ یوحنا رف کا مکاشفہ 22واں باب اس کی 13ویں ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور یہاں پر لکھا ہے، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ سو کلام حق کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو جائے۔ میں الفا اور اومیگا، جس کے باعث راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اسی کے وسیلہ سے ہمیں نجات بھی ملی۔ وہی یسوع اپنے بارے میں کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا۔ الفا اور اومیگا یونانی زبان کے حروف ابجد ہیں، یعنی جیسے ہماری اردو کے الف بے پے تے اور یہ تک ہے، اس طرح انگریزی ہے اے ٹو زیڈ، اس طرح یونانی زبان الفا سے شروع ہو کے اومیگا تک کیا ہے جی، حروف ابجد ہے۔ جس طرح آپ انگریزی کے اندر اے ڈبل پی ایل ای ایپل بناتے ہیں، اور اس طرح ہر ایک حرف کو جوڑ کے آپ لفظ بناتے ہیں، لفظوں سے جملے بناتے ہیں، جملوں سے عبارت بنتی ہے، اور اس طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح لکھا میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی یسوع مسیح سے ہی کائنات شروع ہوتی ہے۔ آمین جی۔ اور سب کچھ اسی کے اندر ہے، ہر چیز اسی سے بنتی ہے، الفا سے اومیگا تک ہر چیز اسی کے اندر ہے۔ جس طرح اے سے زیڈ تک آپ جو کچھ مرضی لکھنا چاہیں انہی حروف کو استعمال کرتے ہیں، انہی حروف کو استعمال کر کے آپ لفظ بناتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کی کسی چیز کے لیے بھی اسی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ میں الفا اور کیا ہوں جی، اومیگا۔ پوری کائنات کی ہر چیز اسی کے اندر ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے اول و آخر۔ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے۔ کیسے؟ انسانی بات کی گئی ہے، انسانوں میں سب سے اول درجے پر یسوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انسانی تخم سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔
और आखिर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि वो जो आला मुकाम पर है, अव्वल दर्जे पर है, उसी के बारे में लिखा उसने पस्तहाली इख्तियार की। आमीन। और यहां पर वो कहता है अव्वल व आखिर मैं ही हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? इब्तिदा इंतहा। यहां मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो लिखा है इब्तिदा इंतहा, अगर आप यूनानी मतन पढ़ें तो वहां पर आपको ये लफ्ज नहीं मिलेंगे। वहां पर क्या मिलेगा? वहां लिखा है मैं असल व अब। आमीन। यीशु इब्तिदा नहीं, यीशु असल है, इंतहा नहीं, अबद है। मैं ही असल व अबद हूं, अव्वल व आखिर, अल्फा ओमेगा। कायनात की हर चीज इसी कलमे से मरबूत है और कोई चीज भी इसके बगैर नहीं है। कलमे का मर्तबा जो है, खुदा के कलमे का जो मर्तबा है, उसे बयान करने का खास मकसद यह है कि आपको मालूम हो जाए कि जो कलमा आपके लिए मुजस्सम हुआ है, उस कलमे का मर्तबा क्या है। आमीन जी। उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि वो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल व आखिर, इब्तिदा नहीं, असल व अब। आमीन। और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसे जानना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रवाद जिस पर ईमान लाने से जीता रहेगा, उस खुदा के कलमे का जो मर्तबा है उसे भी तो जाने ना, कि वो कैसे जीता रहेगा, उसका मर्तबा क्या है। फिर आपको मालूम होगा कि वो खुदा का कौन सा कलमा है जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, हमारे लिए जमीन पर आया है, हमारे लिए उसने जिस्म इख्तियार किया है। आमीन। यूहन्ना की इंजील निकाल के देखिए जरा। और मेरी दरखास्त होगी इन बातों को समझने की कोशिश करें। पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जिस खुदा के कलमे की बात हो रही है, जिसका मर्तबा बयान किया जा रहा है, यहां पर लिखा है यही इब्तिदा में यानी असल में खुदा के साथ था। इन आर्के होलुगस यानी असल में कलमा था, और यही कलमा असल से खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। कुछ लिखा है कि सब लिखा है, गौर से देखिए जरा। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें बोले जरा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी, उस कलमे के अंदर जिंदगी। उस कलमे में क्या है जी? जिंदगी थी। इसका मतलब है जहां ये कलमा नहीं, वहां पर भी जिंदगी नहीं। जिंदगी की बात कलमे से जुड़ी हुई है। उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर। जहां ये जिंदगी नहीं, वहां नूर भी नहीं है। अब उस जिंदगी पर जरा गौर करें, वो किस तरह की जिंदगी है जहां सिर्फ तारीकी है, और वो जिंदगी चंद रोजा है। यीशु के बारे में क्या पढ़ा है कि वो अल्फा अव्वल व आखिर, अज़ल व अबद है।
जहां ये जिंदगी है वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जिस तरह ये कलमा अब तक कायम रहेगा, जिस जिंदगी के अंदर ये जिंदगी है वो भी, बोलो ना जी, जोर से बोले जरा, अब तक रासवास कैसे जीता रहे हो, बोलो जरा, ईमान से। किस ईमान की बुनियाद पर कि वो अब तक कायम है। तो जिसने उस कलमे को कबूल किया है वो भी क्या है, अब तक कायम है। तो आप क्या मामूली लोग यहां पर बैठे हुए, बोले जरा मेरे साथ, आप खुदा के खास लोग हो, खास मलकियत हो, जिनके बारे में लिखा है शाही कानून का फिरका और खुदा की खास मलकियत, खास मलकियत के लिए खास बातें। आमीन। और वो बातें जिंदगी की बातें हैं। आमीन जी। उसमें जिंदगी थी, उस कलमे में क्या है जी, जिंदगी। और वो जिंदगी इंसानों वाली जिंदगी नहीं, वो जिंदगी खुदा वाली जिंदगी। एक ईमानदार, एक रास्तबाज जो ईमान से जीता रहेगा, इसी बुनियाद पर जीता रहेगा कि उसके अंदर जो जिंदगी है वो जिंदगी खुदा वाली जिंदगी है। कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, हर चीज उसी कलमे से पैदा की गई। और उस कलमे में, बोलो जरा मेरे साथ, क्या है जी, जिंदगी है। उस कलमे में नूर है, उसी में जिंदगी है, उसी में नूर है। जहां ये कलमा नहीं वहां ये जिंदगी भी नहीं, और वहां पर नूर भी नहीं। अगर दुनिया तारीकी में नजर आए या किसी जगह तारीकी नजर आए तो जान लेना कि यहां नूर नहीं है। क्योंकि जहां नूर होता है वहां तारीकी नहीं होती। सब चीजें यही असल में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर नहीं। वो खालिक है, वो कलमा खालिक है, कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। वो जो खालिक है उसमें जिंदगी भी खालिक वाली है। खालिक वाली जिंदगी हमेशा की जिंदगी। आमीन। अगर को पूछे हमेशा की जिंदगी किसे कहते हो, तो सादे अल्फाज में बताना है कि जो बेटे वाली जिंदगी है, जो बाप वाली जिंदगी है, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी। दूसरी कोई जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं। क्योंकि जो आग और गंधक की झील में होंगे वो भी क्या होंगे जी, वो भी जिंदा होंगे। किस हालत में होंगे, बोले जी, जिंदा। क्योंकि उनके बारे में लिखा आंखों का रोना और दांतों का, वो जिंदा हैं। उनके लिए आंखों का रोना है, उनके लिए दांतों का पीसना है। लेकिन ईमानदार के वास्ते क्या लिखा है जी, उसमें जिंदगी बाप वाली जिंदगी है, और उसके अंदर जो जिंदगी है वो बेटे वाली जिंदगी है। और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। और जहां वो जिंदगी है वहां पर नूर है। नूर में रह के जिंदगी गुजारे। आप नूर के फर्जंद हो, नूर के सबब से नूर हो। और आपकी जो जिंदगी है ये कौन सी जिंदगी है जी, हमेशा की। एक जिंदगी वो है जो हमारे पास है, हम जिंदा हैं, इसका मतलब है जिंदगी है तो जिंदा है। मैं इस जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूं जो खुदा वाली जिंदगी है, जो उसके बेटे यीशु वाली जिंदगी है। वो वाली जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और कोई चीज भी उसके बगैर नहीं, उसके बगैर नहीं है। खालिक वो है, हमेशा की जिंदगी वो है।
हर एक के पास तो ये समझ नहीं, बातों की ये पूरी समझ नहीं, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये समझ मिली और रसूलों के बारे में। बेशुमार लोग यीशु की खिदमत में उस पर ईमान लाए, बेशुमार साथ रहे, बेशुमार साथ ना रहे, बथेरे उल्टे फिर गए। जब सच्चाई की पूरी पहचान ना मिली, उल्टे फिर गए। जब मसीह की पूरी पहचान ना मिली, उल्टे फिर गए। उल्टा फिरने की वजह ही यह है कि पूरी समझ नहीं मिलती थी। याद रखो, यीशु को छोड़ता हुआ कोई नजर आए तो उसे पूरी यीशु की समझ नहीं। जिसको यीशु की समझ है वो यीशु को कभी भी छोड़ता नहीं। अगर कोई छोड़ता है तो उसके पास समझ नहीं है। यीशु ने बाकी 12 को भी कहा, तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। पतरस ने क्या कहा? यीशु, हमेशा की जिंदगी की बातें तो सही बोलो, तेरे ही को कभी ना बोलना, क्योंकि ही ये जाहिर करती है कि सिर्फ इसी के पास है। आमीन। तेरे ही, यदि किसी और के पास नहीं है, हम तुझे छोड़ के कहां जाए, जबकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही। अब मुझे ये बताओ, जिसको यीशु की पूरी पहचान है, हमेशा की जिंदगी की पूरी पहचान है कि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, तू बता हम किसके पास जाएंगे? बोलो जी, और किसके पास जाएं जबकि हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु ही के पास। इसलिए जिसे यीशु की पूरी पहचान है, कभी उल्टा नहीं फिरता, कभी यीशु को छोड़ के कोई और राह प्यार नहीं करता, क्योंकि इसे समझ मिल गई है कि हमेशा की जिंदगी की बातें, जिंदगी इसी के अंदर है और नूर भी इसी के अंदर है। अल्फा और ओमेगा भी यही है, अव्वल और आखिर भी यही है, असल और अबद भी यही है। बोलो जी, और किसके पास है? थोड़ी और करें फिर आगे बढ़ते हैं। कोई और होता, किसी और का दावा बोलो जी। किसी ने कहा हो कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, बोलो जी। कोई ये कहे असल मैं हूं, अबद मैं हूं। एक ही हस्ती है जिसने ये कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल व आखिर मैं हूं, असल भी मैं हूं, अबद भी मैं हूं, नूर भी मैं हूं और हमेशा की जिंदगी भी मैं हूं। कोई चीज भी उसके बगैर नहीं। हम भी उसी की सबब से हैं। आमीन। कुर्सियों निकाल के देख ले मेरे साथ। और मेरी दरखास्त होगी, इस साल के मजमून को सही तरह से समझने के लिए बातें हमारी मदद करेंगी, तो जरा गौर से सुने। कुर्सियों पहला बाब 16वीं आयत से, क्योंकि लिखा क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। आगे क्या लिखा जी? कोई शक न रहे, इसलिए यहां पर वाजे कर दिया गया, आसमान की हूं या जमीन की, देखी हूं या तख्त हूं या हुकूमतें, ये इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। अगर कायनात कायम है उसी कलमे के स्वभाव से, आसमान कायम है, जमीन कायम है, आसमान और जमीन के दरमियान सारी ममूरी जो कायम है, ये सिर्फ उसी कलमे के स्वभाव से कायम है। आमीन। हम जो कायम हैं उसी कलमे के स्वभाव से, हम जो कायम रहेंगे उसी कलमे के स्वभाव से। आमीन। एक ईमानदार अब तक रहेगा जी। आमीन। क्योंकि मसीह को कबूल करके हमेशा की जिंदगी उसके अंदर है और वो हमेशा की जिंदगी को लेके नूर में आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो भी मसीह के साथ अब तक कायम रहेगा। आमीन।
اس لیے کمزور سوچوں کو لے کے اگلے سال میں داخل نہ ہونا. اگلے سال کا مضمون بہت وسیع ہے. آمین. پہلے سے خوشخبری بہت بڑا مضمون اگلے سال کا خدا نے دیا ہے. اس لیے اسے صحیح طرح سے سمجھ کے ذرا اگلے سال میں داخل ہو. آمین. راست باز ایمان سے کیا کرے گا جی؟ جیتے رہے گا. اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند کیا ہے جی؟ الفا اور اومیگا ہے. آمین. وہی اول و آخر ہے اور وہی اصل با ابد ہے. اسی میں ہمیشہ کی کیا ہے جی؟ زندگی ہے اور وہی نور سے نور ہے. آمین. کلمے کی ابتدا نہیں ہوتی نہ کلمے کی انتہا ہوتی ہے. یاد رکھیں میری بات کو. میں نے کہا نا یہ جو لکھا ابتدا اور انتہا یونانی متن میں ایسا نہیں لکھا. وہاں اصل بابت لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلمے کی ابتدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کلمے کی انتہا ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلمہ کیا ہے جی؟ خدا ہے. بولو خدا کی کوئی ابتدا ہے؟ خدا کی کوئی انتہا ہے؟ اس لیے ہم ابتدا و انتہا نہیں ہم پڑھیں گے. وہ اصل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا. اگر وہ اصل سے ہے اور ابد تک رہے گا تو جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کب تک رہے گا جی؟ زور سے بولو نا جی. کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا. ایماندار ابد تک جیتا رہے گا. یہ ایماندار کی پہچان کلمے کے سبب سے. کلمے کا مرتبہ یہ ہے. اس لیے اسے صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے. صحیح طرح سے سمجھ کے اگلے سال میں آپ نئے سال 2023 میں داخل ہونے والے ہو جی. آمین. ایک سال اور خدا نے آپ کو دے دیا ہے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور اس نئے سال میں بھی کیا ہوگا جی؟ داخل ہوگا. اور یہاں پر آپ نے پڑھا کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی اور یہاں پر ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے. آسمان کا بھی ذکر ہے. زمین کا آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوئی یا اندیکھی تختوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم. سب چیزوں کا مجموعہ مسیح میں ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہو مسیح کو دیکھنا شروع کرو. سب چیزوں کا مجموعہ, پوری کائنات کا مجموعہ, پوری کائنات جس کلمے کے اندر سمائی ہوئی ہے وہ کلمہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. سب چیزوں کا مجموعہ وہاں پر ہے. ہر چیز کو اگر جمع کرو, سب چیزوں کو اکٹھا کرو, وہاں سے بھی کھینچو وہاں سے بھی کھینچو, تو جہاں پر جا کے جمع ہوں گی وہ کلمہ خدا کا بیٹا یسوع. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے, اسی کے واسطے اور اسی میں قائم. سب چیزیں اسی میں ہیں. وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری چیزیں اسی میں قائم ہے. کوئی بھی چیز چاہتے ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کلمے پر لگا کرو. آمین. سب چیزیں وہاں پر ہیں. آمین. سب چیزوں کا مجموعہ مسیح میں ہے. عبرانیوں نکالے میرے ساتھ. کائنات کی ہر چیز, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دکھ پانے والوں مسیح کی طرف دھیان کرو. جو ساری کائنات کا خالق, ہر چیز کو بنانے والا, قائم رکھنے والا. پہلا باب لکھا ہے یہاں پر, پہلی ایسے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ باب حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. بیٹے کی معرفت کلام کیا اور جس کی معرفت کلام کیا جسے اس نے اب آگے کیا لکھا جی؟ سب چیزوں کا کیا کیا ہے جی؟ وارث ٹھہرایا. خدا نے مسیح کو ہر چیز کا وارث ٹھہرا دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ کا اکلوتا بیٹا یسوع ہے.
تو ساری چیزوں کا وارث کون بنا جی؟ بولو جی خدا، ساری چیزوں کا وارث یسوع ہے، آمین۔ اور یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے، ساری چیزوں کا وارث یسوع۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ساری چیزوں کا وارث کون ہے؟ بولو جی زور سے بولے ذرا، یسوع ہے۔ تو آپ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کے ہم میراث ہو، ہاللیلویا، میراث ہو، ہم میراث ہو۔ یعنی اگر بیٹا وارث ہے، اکلوتا بیٹا وارث ہے، آپ خدا کے کیا ہو جی؟ بولو جی، بولو نا جی، آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور آپ بھی خدا کی میراث کے وارث۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بکری کا بچہ ہی مانگتا رہتا ہے، تو نے مجھے بکری کا بچہ نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کرتا۔ سمجھ نہیں ملی کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، ہم باپ کی میراث کے کیا ہیں جی؟ وارث ہیں۔ جو کچھ باپ کا ہے سب کچھ آپ کا ہے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، آمین۔ یسوع باپ کی میراث کا کیا ہے جی؟ وارث، اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے باپ کی میراث کا کیا ہے جی؟ وارث ہے۔ اور جس کے وسیلہ سے آگے کے لکھے اس نے عالم بھی پیدا کیے، ان میں سے ایک طرح کے عالم میں آپ رہتے ہیں۔ مٹی سے بنایا گیا یہ عالم جس میں آپ رہتے ہو، عالم ایک رہی، خدا نے کئی طرح کے عالم، کئی طرح کی مخلوقات بنا رکھی ہے، آمین۔ اس میں سے صرف، ساری کائنات میں سے صرف ایک عالم میں آپ رہتے ہیں، اور وہ مٹی کا عالم ہے۔ آپ کو مٹی سے لیا، مٹی سے بنایا، اور یہاں اس زمین پر رکھ دیا، اس عالم کے اندر، آمین۔ کیونکہ آپ اس عالم کے نہیں، کیونکہ حقیقی انسان روح ہے، آپ اس عالم کے نہیں، آپ کا بدن اس عالم سے لیا گیا ہے۔ اس نے عالم بالا سے قوت کا لباس آپ کو دے رکھا ہے، یعنی اپنی ذات ایک ایماندار کے اندر رکھ دی ہے، آمین۔ اور اس کا نام ہے روح القدس، آمین، جو ذات خدا ہے، عالم بالا کی قوت دینے والا آپ کے اندر رکھ دیا گیا، آمین۔ اس لیے آپ رہتے اس عالم کے اندر ہیں، لیکن آپ کے اندر جو قوت اور قدرت ہے وہ عالم بالا، مسیح کے ہم میراث ہونے کے سبب سے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے سبب سے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ وہ اس کے جلال کا کیا ہے جی؟ پردو، اور اس کی ذات کا کیا ہے؟ نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے جی؟ سنبھالتا ہے، سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، آمین۔ کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں، سب چیزوں کا بنانے والا، سب چیزوں کو قائم رکھنے والا، اور سب چیزوں کو سنبھالنے والا خدا کا کلمہ یسوع ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ خدا کے کلمے کا مرتبہ ہے۔ ہر چیز اس کلمے کے باعث ہے، ہر چیز اس کلمے سے بنائی گئی ہے، اس کلمے کے باعث قائم ہے۔ اور اسی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے جی؟ سنبھالتا ہے۔ اگر پرانے عہد کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے، اور اس کی آواز کے اندر کیا ہے جی؟ جلال ہے۔ اسی کی آواز، اسی کے کلمے میں قدرت، اسی کے کلمے کے اندر جلال ہے۔ زبور 138 سے نکالے میرے ساتھ، ذرا سنے غور سے۔ دوسری آیت، زبور نمبر 138، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے کیا کروں گا جی؟ سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا
شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو یعنی کلمے کو، عبرانی لفظ ادوار یعنی کلمہ، اپنے کلمے کو اپنے ہر نام سے کیا لکھا جی؟ زیادہ عظمت بخشی ہے۔ آمین۔ سب ناموں میں زیادہ عظمت والا نام اس کا کلمہ ہے۔ آمین جی۔ نام بھی سب سے اعلیٰ، کام بھی سب سے اعلیٰ، ذات بھی سب سے اعلیٰ۔ آمین جی۔ مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور اس لیے یہاں پر آپ کے لیے پڑھا گیا اور وہی بول کے کہہ رہا ہے، مکاشفہ 22واں باب اس کی دریت، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، اصل و ابد۔ آمین۔ وہ اصل و ابد ہے، وہ ابد تک رہنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل نکال کے میرے ساتھ دیکھیں ذرا۔ پہلا باب 14 ہے، اور کلام یہ کلمہ کیا ہوا جی؟ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پستحالی اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس کے باوجود ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ وہی کلمہ، لوغاس کلمہ مجسم ہوا، فضل اور سچائی مسیح کی معموری، فضل اور سچائی کی معموری ہے۔ مسیح جس چیز سے معمور ہے وہ فضل ہے اور سچائی ہے۔ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ باپ کے اکلوتے کا جلال، پستحالی اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کا جلال، اپنے آپ کو چھوٹا کر دینے کے باوجود بھی اس کا ایسا ہی جلال رہا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ جو مجسم ہو کر آیا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے، وہ جو آپ کے لیے انسان بنا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے، جو آپ کے لیے چرنی میں آیا ہے اس کا اصل مرتبہ یہ ہے۔ چرنی میں اسے دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ وہ ایسا ہے، یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ ہر کوئی اس کے پاس آئے، ہر کوئی اس تک رسائی حاصل کرے، ایک خدا کا طے شدہ منصوبہ ہے۔ خدا نے اپنے منصوبے کو اسی طرح سے تکمیل دی ہے۔ آمین۔ اب کلمے کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو آپ نے جان لیا ہے، اور آپ کے پاس یہ پہچان ہے کہ ہم نے اسی کلمے کو، جس کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے، اول و آخر ہے، ازل و ابد ہے، اس میں زندگی ہے، اور اسی میں کیا ہے جی؟ نور ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کلمے سے بنائی گئی، اسی کے واسطے بنائی گئی۔ سب چیزیں، آسمان کی، زمین کی، تخت، ریاستیں، قوتیں، اختیارات، سب کچھ اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے ہے، اور وہی کلمہ ہے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آمین۔ اب وہی کلمہ آپ کے اندر ہے۔ آمین۔ وہی کلمہ آپ کے اندر ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کو واضح کر دینا چاہوں گا، وہ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا، تو یاد رکھے اگر خدا بھی کچھ کر رہا ہے تو اسی کلمے کے سبب سے کر رہا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاس بھی وہی طریقہ ہے۔ آمین۔ جو طریقہ خدا کے پاس ہے وہی طریقہ اس نے آپ کے لیے عطا کر دیا۔ آمین۔ یہ فضل ہوا ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ کیا فضل ہوا ہے؟
کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، الفا اور اومیگا تیرے ساتھ ہے، اول و آخر تیرے ساتھ ہے، ازل و ابد تیرے ساتھ ہے، ہمیشہ کی زندگی تیرے ساتھ ہے، نور تیرے ساتھ ہے، کائنات کو بنانے والا تیرے ساتھ ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا تیرے ساتھ ہے، اور کائنات کو سنبھالنے والا بھی تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فضل یہ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، پوری کائنات کا مالک آپ کے کیا ہے جی؟ ساتھ ہے۔ اس پہچان میں آگے بڑھو، اس پہچان کو لے کے آگے سامنے لا کرو، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہے وہی تو الفا اور اومیگا ہے۔ آمین۔ کائنات کی ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے، کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو بنانے والا آپ کے اندر ہے۔ آمین۔ کس کو قبول کیا آپ نے؟ بولو جی، زندگی کے کلمے کو۔ کوئی لفظ کلمہ نہیں، اس کلمے کو قبول کیا ہے جو لفظوں کو کریٹ کرتا ہے، جس کے سونگ سے لفظ بنتے ہیں، وہ کلمہ آپ کے اندر ہے، جس سے ساری کائنات بنائی گئی ہے، وہ کلمہ آپ کے اندر ہے۔ آمین جی۔ وہ کلمہ مجسم ہوا تھا، وہ آپ کے لیے چربی میں آیا تھا، آپ نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال بے شک چربی میں آیا ہے، چھوٹا بن کے پست حالی اختیار کر کے انسانوں کے مشابہ ہو کے آیا ہے، پھر بھی ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ناممکن کا موقع ممکن کرنا، اور آج بھی اس کے نام کے وسیلہ سے گناہوں سے معافی حاصل ہوتی ہے۔ آمین۔ اور آج بھی جو کوئی اسے قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، وہ نور کا فرزند ہے، اور وہ نور میں چلتا ہے۔ نور میں چلتے چلتے 2023 میں داخل ہونا ہے۔ آمین۔ رسمس کیسے جیتا رہے گا؟ بولو جی، ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو میرے اندر ہے وہی الفا اور اومیگا ہے۔ خدا مسلم کے وسیلہ سے مجھے